بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسبون انما نمدهم به انما نمدهم، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں، یہ انما پہ بات ہے لیکن یہ اقتدا ہے مصحف امام کی. نمدهم، ہم بڑھا رہے ہیں ان کو مال اولاد میں، من مال و بنین، مال میں اور بیٹوں میں، نسارع لهم فی الخیرات، جلدی کر رہے ہیں ہم ان کے لیے فی الخیرات، بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ استدراج ہے اور قدرت کا جال ہے جس میں یہ پھنس رہے ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بس یہ سابقہ مضمون کا یاد آ گیا. جیسے سورت شروع کی تھی اور ابتدائی آیات تھی، تھوڑا بولو مہربانی کرو، جو ابتدائی آیات تھی اس کے مطابق دہرائیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربهم مشفقون، وہاں پر کیا تھا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تعبیر بدل گئی اور ہے وہی دفعہ عذاب کے امور ثلاثہ کا اعادہ. شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، یہ تین امور آ رہے ہیں. پھر بے شک وہ لوگ وہی ہیں اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون، ڈرنے والے. والذین، نمبر 2، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ یؤمنون، ایمان رکھنے والے ہیں. کس کے ساتھ ایمان ہے؟ ہاں، والذین هم، نمبر 3، وہی لوگ ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون، شریک نہیں بناتے. والذین، نمبر 4، یہی لوگ ہیں جو دیتے ہیں، یؤتون یفعلون، عطا دیتے ہیں، ما آتو، جو دیے گئے، جو ان کو مال ملا ہے وہ آگے خرچ کرتے ہیں. وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو دوڑتے ہیں نیکیوں میں. وہم لہا، اور وہ نیکیوں کے لیے سابقون، آگے بڑھنے والے ہیں. ولا نکلف نفسا، جملہ معترضہ ہے، نہیں مکلف کیا ہم نے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب، اور ہمارے ہاں کتاب ینطق بالحق، جو بولے گی ساتھ حق کے. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. وہم لا یظلمون، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ دلیں ان کی بیچ مستی کے، من ھذا، اس کتاب سے. ولہم اعمال من دون ذلک، اور واسطے ان کے اعمال ہیں علاوہ ازیں، اعمال ہیں علاوہ ازیں. اب ذرا خیال کرو، لدینا کتاب، اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے القرآن، ینطق بالحق، بولتی ہے حق کے ساتھ، حق بیان کرنے والی کتاب. اور وہ کیا ہے؟ قرآن. وہ کیا ہے؟ شابش بولو. قرآن. حق بیان کرنے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن. ایک. دوسرا ہے کہ کتاب اعمال نامہ، کتاب ایسائل اعمال، قرطبی، یہ اعمال نامہ مراد ہے. اور بولے گی ساتھ حق کے. پھر حق کا معنی ٹھیک ٹھیک،
کوئی کمی زیادتی نہیں کرے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. دونوں تعبیریں ٹھیک ہیں. وہ کتاب بھی ہوگی اور اس کتاب کا میزان یہ قرآن ہے. اعمال نامہ تیار ہوگا کس نصاب کے مطابق؟ اس قرآن کے مطابق. جو چلے گا یا نہیں چلے گا اس کی ساری کارروائی اسی قرآن پہ کے مطابق ہوگی. جو قرآن کو ماننے والا ہے اس پر حساب یسیر ہے. جو قرآن کا منکر ہے وہ بالکل جہنمی بے نظیر ہے. بلدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون بل قلوبهم فی غمرہ. زجر ہے بلکہ دلیں ان کی بیچ بد مستی کے ہیں, جہالت کے ہیں اس قرآن سے. قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اب یہاں پر آ گئی صفات. اس کی بات شروع صورت میں مفصل ہو چکی ہے. انداز بدلا ہوا ہے, اوصاف ہوئی ہے. اس میں ایک آیا اپنے رب کی ہیبت سے ڈرنے والے, یعنی رب کی عظمت ان کے دلوں میں, رب کی ایتوں پہ ایمان رکھنے والے, رب کی توحید پہ پکا رہنے والے, رب کی توحید پہ مال خرچ کرنے والے. اور یہ ساری باتیں کر کے قلوبہم وجلہ, نیکی کر کے ڈرتے ہیں. یہ ہے اصل اخلاص. قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. سعید ابن جبیر کہتا ہے یعطونا, دیتے ہیں جو دیے, وقلوبہم وجلہ, اور دل ان کے ڈرنے والے ہیں. کس بات کے؟ وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. یعنی یخشون الموقف ویعلمون ما بین ایدیہم من الحساب. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک سے پوچھا ان حاضل آیا, اس آیت کے بارے میں کہ والذین یؤتون وقلوبہم, دیتے بھی اللہ کے راہ پہ اور دل بھی ڈرتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اہم الذین یشربون الخمر, کیا یہ شرابی لوگ ہیں یا یسرقون, چور ڈکیت ہیں؟ فرمایا نہیں. یا بنت الصدیق, نئی صدیق کی بیٹی, ولکنہم الذین یصومون, بلکہ یہ لوگ روزے دار ہیں, یصلون, نمازی ہیں, یتصدقون, صدقہ دینے والے ہیں, وہم یخافون اللہ تقبل منہم, اور ڈرتے سے ہیں کہ کہیں ہماری عبادت قبول ہی نہ کی جائے. یہ ڈر بھی کبھی آیا ہے؟ اتنی عبادتیں کر کے پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں قبول نہ ہوئی تو کیا بنے گا. یہ اصل ڈر ہے. واجلا وہم یخافون اللہ تقبل منہم اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہی لوگ ہیں نیکیوں میں بھاگنے والے, نیکیاں کرنے والے. تو نیکی کر کے اللہ سے ڈرنا یہ کمال ہے. نیکی کر کے اللہ سے ڈرنا یہ کمال ہے. خیر وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ, فرمایا ان کے کرتوتیں من دون ذالک, اس کے علاوہ بھی, ہم لہا عاملون. سیاقی معنی کہ یہ جو اوپر کے کام گزرے ہیں, ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون, ان اعمال کے علاوہ ان کے اعمال ہیں. مشرکوں کے یہ خصائل نہیں بلکہ مشرکوں کے کچھ اور اعمال ہیں. ایک دوسرا میں نے شروع میں بتایا کہ بجائے
مسئلہ ماننے کے یہ نئی نئی بدعتیں بنا رہے ہیں، نئی نئی بدعتیں اور نئی نئی رسمیں ہانک رہے ہیں۔ یہاں اس مقام پہ امام اہل سنت حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا بہت اچھی بات کی، آپ کے حاشیے پہ کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور یہ اعمال من دون ذالک آج کی جہلیت کے توہمات بھی اسی طرح ہیں، اس لیے وہ ذرا پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم کس ماحول میں ہیں۔ اعمال سے مراد کیا ہے؟ اعمال الخبیثہ متجاوزہ مدارک کا حوالہ ہے۔ چنانچہ من جملہ ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ جب قحط پڑ جاتا تو لوگ صلہ عشر کی لکڑیوں کا بوجھ بقرہ گائے کے دم سے باندھ کر اس میں آگ لگاتے۔ نیا طریقہ ہے، بارش نہ ہوئی تو گائے بیچاری اس کو پکڑ لیا اور وہاں لکڑیاں جمع کی، اس کی دم کے ساتھ باندھی اور آگ لگا دی، اور ان کو پہاڑ پر چڑھاتے اور اللہ سے بارش مانگتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے، اور گاہ اگے مشرک پیچھے، اور مغرب کی طرف ہانکتے، گویا گائے خدا کی بارگاہ میں ان کی شفیع تھی۔ سمجھ گئے ہو؟ ہاں، ان کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ گائے بیچاری چیختی، یہ کہتے بارش آئے گی۔ اوثان کی ذنب میں آگ اس لیے تھے تاکہ بجلی کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، یعنی اس میں آگ اس لیے لگاتے تھے تاکہ بجلی کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے۔ خشک سالی میں عشر کے ذریعے بارش مانگتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ گائے کہ جس کی دم سے صلہ بندھا ہوا ہو تو وہ بارش مانگنے کا وسیلہ ہے، جیسا کہ ان کے اشعار میں موجود ہے۔ نمبر 2، عرب کا خیال تھا کہ بیل کے سینگوں پر شیطان سوار رہتا ہے، وہ گائے کو پانی پینے سے روکتا ہے، اس لیے جب گائے کو پانی پلانے لے جاتے تو وہ پانی میں نہ گھستی تو بیل کو مار کر پانی میں گھساتے، اور اس کے پیچھے گائے بھی پانی میں گھس جاتی۔ یہ بھی ان کا ایک عمل تھا خبیث۔ یہ سب کیا ہے؟ توہمات۔ اور آگے نمبر 3، جنوں اور ارواح خبیثہ کا علاج، مریض کے گلے میں حیض کے چیتڑے یا مردہ کی پرانی ہڈیاں ڈال کر اس کو نجس کر دیتے۔ ان کے خیال میں جنوں اور ارواح خبیثہ کے دفیہ کی یہ ایک عمدہ تدبیر تھی۔ اس پر ان کا اجماع تھا کہ عشق کے سوا اور قسم کے جنوں سے نجس کرنا شفا بخشتا ہے، خصوصاً مردہ کی پرانی ہڈی باندھنا سب سے زیادہ مفید ہے۔ یہ آج بھی ہے بابا جی، ہاں یہ آج بھی ہے۔ یہ جو عامل لوگ ہیں، ایک عامل صاحب کے پاس ایک ہڈی تھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خنزیر کی ہڈی ہے اور کام آتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے خنزیر کی ہڈی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جنوں ارواح خبیثہ کا علاج مریض کے حیض کے چیتڑے یا مردہ کی پرانی ہڈیاں ڈال کر اس کو نجس کر دیتے۔ اے ہن جن جا رہے نہیں، اور ایک عاشق جن نے، اس کے علاوہ یہ سب کا علاج تھا۔ نمبر 4، پاؤں کا سن دور کرنے کا علاج۔ جاہلیت میں جب کسی شخص کا پاؤں سن ہو جاتا تو اپنے محبوب کو یاد کرتے، اپنے قائد کو یاد کرتے، محبوبہ یا محبوب کو یاد کرتے،
آگے اور اسے بلند آواز سے پکارتے، اس سے پاؤں کا سن ہو جانا جاتا رہتا۔ اس کا تذکرہ بھی ان کے اشعار میں موجود ہے۔ جیسے آپ کی بعض کتابوں میں بھی جعلی روایتیں آئیں کہ فلانے کا پاؤں سن ہوا تو فلانے سے پوچھا، اس نے کہا قل یا محمد، یوں کہ اس نے کہا یا محمد، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، وہ اسی طرح کرتے۔ نمبر 5، جب آنکھ پھرکتی تو کہتے کہ آج محبوب کو دیکھوں گا۔ آنکھ کا پھرکنا سمجھتے ہو؟ ہاں، آنکھ پھرک رہی ہے، آج محبوب آئے گا، محبوب کو دیکھوں گا۔ یہ تو اچھا، اگر وہ غائب ہوتا تو اس کی آمد کی توقع کی جاتی، مہمان آئیں گے۔ اگر دور ہوتا اس کے قریب ہونے کی توقع کی جاتی۔ اگر دور ہوتا تو آنکھ پھرک رہی ہے، بے آج 26 نمبر ہے، قریب آ گئی ہے۔ تو اس طرح ان کا یہ بھی ایک بے ایمانی تھی۔ نمبر 6، جب وبا والے گاؤں میں جانا ہوتا یا وہاں جہاں خوف ہو جنات کا، داخلہ سے پہلے باب لیڈر پر کھڑے ہو کر گدھے کی بولی بولتا۔ ہاں، گدھے کی آواز نکالتا اور خرگوش کے ٹخنے کی گرہ اپنے گلے میں ڈالتا۔ یہ تعویذ اور منتر تھا۔ اس وبا اور جنون کا جب موت آئے گی تو تجھے نہ خرگوش کے ٹخنے کی گرہ گلے میں ڈالنا بچا سکے گی اور نہ تعشیر۔ نمبر 7، رستہ پانے کی ترکیب۔ جب آدمی کو جنگل میں رستہ نہ ملے اور وہ دیکھتا پھرے، اپنے کپڑے کو الٹتا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتا، یوں راستہ مل جاتا۔ یہ بھی ان کا کوئی وظیفہ تھا۔ ہاں، عملیات۔ آگے نمبر 8، اونٹنی کے بدکنے کا علاج۔ اونٹنی بدکتی ڈر جاتی تو اس کی ماں کا نام لیتا، اس سے اس کی باشد جاتی رہتی۔ نمبر 9، اونٹ کے لب کی پھنسیوں کا علاج۔ اس کے لیے تندرست اونٹ کو داغ دیتے ہیں کہ اس طرح ان کے خیال میں بیمار اونٹ اچھا ہو جاتا ہے۔ اب بھی یہ بہت توہمات اور رسمیں ہیں۔ نمبر 9، 10، تعمیہ۔ یہ 1000 اونٹ کا مالک نظر بد کے خوف سے ایک نر اونٹ کی ایک آنکھ پھوڑ دیتا، اور 1000 سے بڑھ جائیں تو اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ نظر بد سے بچا رہے گا۔ اب یہ جتنی ان کی توہمات آج موجود ہیں یا نہیں؟ آج بالکل موجود ہے۔ علی وجہ الاتم، آنکھیں پھرکنا، بوئی نظریہ، کائے منڈیرے پہ بیٹھا کائیں کائیں کر رہا ہے، اور اس پر عقیدہ، کتے کے بھونکنے پر لاکھوں کروڑوں کی بلڈنگ، اوپر گڈوی کٹوے رکھی ہے اور کروڑ کی گاڑی ہے، نیچے جوتے باندھے ہیں، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینا، اور ایسے ایسے توہمات۔ بعض ایریوں میں یہاں تک بے ایمانی ہے کہ اے فلانی عورت جی بیمار ہے، یہ اگر اس کے پاس آئی تو اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کا بچہ گرا، اس کے سامنے آئی تو یہ بچہ بھی گر جائے گا۔ یہ پورے جاہلیت کے ٹونے۔ نام بھاری ہے جی، نام بھاری ہے، نام بدلو گے تب بچہ ٹھیک ہوگا، نہیں تو نہ اٹھتے چڑھا بھی ہے، یہ بچہ بالکل بچ نہیں سکتا۔ یہ سارے جاہلی توہمات آج بھی ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یہ ہے
کیا لکھا ہے؟ من افادات المحقق علی الاطلاق استاذی و شیخی و مرشدی امام اہل سنہ کامل البدع المحدث المفسر الشیخ خادم البحرین محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً کاملتاً الی یوم الدین.